پیارے بچوں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج شام پھر خدا نے ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا شرف بخشا اور ہم نے اس کی عبادت میں وقت بتایا، اس کی حمد و ثنا کے گیت گائے، اپنی مناجات، اپنی التجائیں، اپنی شکر گزاریاں اس کے حضور گزرانی۔ پچھلے ہفتوں میں ایک ایسا اتفاق ہوتا رہا کہ ہر اتوار ہمارے پاس کوئی نہ کوئی مہمان اسپیکرز آتے رہے، اور جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا بڑی تفصیل ترتیب کے ساتھ ہم زندگی کے عارضی پن کا مطالعہ کر رہے تھے، اپنی حیات و بقا کے بارے میں سوچ و فکر کر رہے تھے، اور اس پر تفصیل کے ساتھ کام جاری تھا، وہ رک گیا۔ اور یہ پیغام جو پچھلے اتواروں کے لیے تیار کیا گیا تھا، یکے بعد دیگرے آج ہم اسی کو کھولنے کو جائیں گے۔ آپ میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اور 11ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک پڑھیں گے۔ دا بک آف ریویلیشن چیپٹر 20 ورس 11 to 15۔ پرکاش دی پوتھی ਉਹਦੇ 20 ਅਧਿਆਇ 11 ਤੋਂ 15 آیت تک۔ خداوند کے مقدس کلام کو ہم شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو روح اقدس کی حضوری میں سونپیں کہ اے خداوند، آج جو بھی تو بات کرے میرے دل کی تہ تک اترے، تو یقیناً آپ خدا کی برکات کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ آئیے ہم اس حوالے کو پڑھیں۔ لکھا ہے، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ خداوند کی برکت اس کے حیات بخش کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر ہو، آمین۔ موت اٹل ہے، دنیا کا کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا، اور جس طرح موت اٹل ہے، اسی طرح موت کے بعد عدالت بھی اٹل ہے۔ اور میں نے ایک چابی کی آیت آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ اسے اپنے دل پر خدا سے کہیں کہ اے خدا کندھا کر دے، اور مجھے اس آیت کو زبانی یاد رکھنے کا فضل بخش دے، تاکہ میں ہمیشہ یاد رکھوں کہ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ میرے ساتھ عبرانیوں کے خط جو لکھا گیا عبرانیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 12واں باب، اس کا 9واں باب، اور 9ویں باب کے اندر یہ چابی کی آیت آج پھر آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، اور جس طرح
آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ ہر ایک انسان جو عورت سے پیدا ہوا، موت کا پیالہ اس کے لیے مقرر ہے، اور اس نے اپنی اپنی باری پر پینا ہے۔ اور اس کا ہم بڑی تفصیل سے جائزہ لے چکے ہیں کہ ہر ایک فرد بشر موت کا مزہ چکھے گا، خواہ وہ بیماری سے مرے، خواہ وہ روڈ حادثے میں مرے، خواہ وہ فضائی حادثے میں مرے، خواہ وہ بحری حادثے میں مرے، خواہ وہ جنگ و جدل کے بازاروں میں مرے، خواہ قدرتی آفات کا شکار ہو، اس نے موت کے دروازے میں سے گزرنا ہے اور تخت عدالت کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، جہاں اس کے اعمال کی کتابیں کھولی جائیں گی، اور بالآخر ایک ایسی کتاب کھولی جائے گی جو اس کی تقدیر کا فیصلہ سنائے گی۔ ان سب پر ہم نے بڑی تفصیل سے غور کیا، اور آج اس مضمون کا یہ آخری حصہ ہے کہ بہت ساری کتابیں تو کھولی جائیں گی، لیکن ایک اور کتاب جسے کتاب حیات کے نام سے کہہ کر پکارا گیا کھولی جائے گی، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ آج ہم اس بک کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں چند باتیں مختصر طور پر سیکھیں گے۔ ہمارے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں اور 5 نکات آپ ان انگلیوں پر یاد کر لیں۔ روزری پڑھنے کی بجائے اٹھتے بیٹھتے اپنی انگلیوں پر ان 5 نکات کو پڑھیں جو آپ کو خداوند کی بادشاہت کے وارث ہونے میں مدد دیں گی۔ کتاب حیات کیا ہے؟ کتاب حیات کھولنے والا کون ہے؟ کتاب حیات میں کن کا نام لکھا جاتا ہے؟ کتاب حیات میں کن کا نام نہیں لکھا جاتا؟ اور 5ویں اور آخری بات، کتاب حیات میں نام نہ لکھوانے والوں کا بالآخر انجام کیا ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے نقطے کی طرف آئیں۔ نقطہ کہتا ہے کہ کتابیں کھولی گئی، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات۔ اور کتاب حیات ہے کیا؟ مقدس یوحنا کہتا ہے پتمس کے جزیرے میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والا یوحنا، جس پر خدا نے اتوار کی صبح اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اس گھبرائے ہوئے شخص کو، اس غم زدہ اور آنسو بہانے والے رسول کو اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر تسلی دی اور کہا خوف نہ کھا، میں اول اور آخر ہوں، مر گیا تھا اور زندہ ہوں، عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ ان باتوں کو تحریر میں لا اور ظاہر کر دے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ اور اسی خداوند نے اس کتاب حیات کے بارے میں یوحنا رسول کو یہ نظارہ دکھایا۔ مقدس یوحنا کہتا ہے کتابیں کھولی گئیں، مردوں کا انصاف کیا گیا، ان کے اعمال کے مطابق ان کو سزا و جزا سنائے گئے۔ یاد رکھیں عزیزو، اس زندگی میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، جہاں ہم جاتے ہیں، ہم چھپ کر رہیں یا ظاہری طور پر رہیں، گناہ 7 پردوں کے اندر کریں یا ظاہری طور پر کریں،
خدا کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ 2 حوالہ جات نوٹ کر لیں۔ دوسری تواریخ 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں۔ امثال 15ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں۔ ہم کبھی فراموش نہ کریں کہ خدا ہمہ جا، ہمہ بصر، ہمہ قادر خدا ہے، جس کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ہم اس دنیا میں ایک اعمال نامہ بنا رہے ہیں جو یا تو ہمیں حیات ابدی کا وارث بنائے گا یا ذلت ابدی اور آگ سے جہنم کا وارث بنائے گا۔ بہت ساری کتابوں میں ہمارے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں جو عدالت کے روز کھولی جائیں گی۔ دانیل نبی اپنے صحیفے کے 7ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھتا ہے، میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا، اس کا لباس برف سا سفید تھا اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے۔ عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی۔ آخر میں کتاب حیات کھولی جائے گی، جس کے کھلنے سے حتمی فیصلہ سنایا جائے گا، اور یہ کتاب خدا کی پاک انگلی سے لکھی جا رہی ہے، جس نے 10 احکام 2 تختیوں پر اپنی مبارک شہادت کی انگلی سے لکھے۔ حضرت موسیٰ اس کتاب حیات کے بارے میں خروج 32ویں باب کی 32ویں آیت میں ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ بالفاظ دیگر، خدا قادر مطلق، ہمیں خلق کرنے والا، ہماری تقدیر کا فیصلہ کرنے والا، اس کتاب کا لکھنے والا ہے، اور یہ کتاب خدا کے حضور میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہے کتاب حیات۔ اب ہم دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں، اور دوسرے نقطے میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کتاب حیات کا کھولنے والا کون ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے مطابق اس کتاب کا کھولنے والا خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، لشکروں کا خدا، شیطان کی قوتوں کو مغلوب کرنے والا، گناہ اور موت پر فتح یابی کا شادیانہ بجانے والا، زندہ یسوع جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں اور جو خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، جس کے نام کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، جو انصاف کرتا ہے اور کسی کی روح رعایت نہیں کرتا، وہ جس کے ہاتھ ساری دنیا کے گناہوں کے بدلے صلیب پر چھیدے گئے، انہی چھیدے ہوئے ہاتھوں سے وہ کتاب حیات کو کھولتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر آپ
مکاشفہ کی کتاب 5واں باب 9ویں آیت کا مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں پر لکھا ہوا یہ ملے گا کہ وہ فرشتگان جو خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوئے اور بزرگ جو ساروں قطار رو رہے تھے کہ کون اس کتاب کی مہروں کو کھولے گا، پھر ان پر یہ راز فاش ہوا اور وہ خوشی کی صدا میں گونجنے لگے اور کہنے لگے، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا ہے۔ اس کتاب کا کھولنے والا خداوند یسوع المسیح ہے، جو دنیا کا نجات دہندہ اور دنیا کا کفارہ ہے، جس نے آسمان اور زمین کا اختیار اپنے باپ سے پایا۔ وہ اس کتاب کو کھولنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ تیسرا نقطہ، کتاب حیات میں کن کا نام لکھا جاتا ہے؟ زبور کی کتاب 69واں زبور اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، صرف صادقوں کے نام اس کتاب میں مندرج ہیں۔ صرف صادقوں کے نام اس کتاب میں مندرج ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صادق ہے کون؟ بے شک اس کی تفصیل آپ زبور کی کتاب کے ساتھ ساتھ حزقییل کی کتاب کے 18ویں باب کی 5ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں مختصر طور پر بتاؤں گا کہ صادق کون ہے۔ صادق کا مطلب ہے راست باز، صادق کا مطلب ہے چنا ہوا، صادق کا مطلب ہے سچا، اور صادق اسے ٹھہرایا گیا ہے کلام مقدس کے مطابق جو شخص اپنے گناہوں کو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے اور خدا کے فضل کی طرف دیکھتا ہے اور محصول لینے والے کی طرح اپنے آپ سے گھن کھانا شروع ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی سکے، جب وہ خداوند یسوع مسیح کے کفارہ بخش خون پر نظر کرتا ہے تو اسے اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے اور وہ تمام قسم کے گناہوں کے بارے میں پشیمان ہو کر ان کا اقرار کر کے چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا ہے، اے خداوند مجھ گناہگار پر رحم کر، اے خداوند مجھ گناہگار پر رحم کر۔ اور خدا اسے لیتا اور اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے خون میں اسے دھوتا اور عدالتی طور پر اعلان کرتا ہے کہ یہ شخص جو گناہگار تھا، یہ شخص جو موت کا محکوم تھا، یہ شخص جو آتشی جہنم کا وارث تھا، اس کے بارے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ آج یہ شخص مجرم نہیں، آج یہ شخص بدکار نہیں، آج یہ شخص ناراست نہیں، یہ راست باز ہے، کیونکہ یسوع کے خون کی قدرت نے اس شخص کو پاک اور صاف کر دیا ہے۔ گناہ اور جرم برے کے خون سے دھل گئے ہیں، عدالتی طور پر راست باز یا صادق ٹھہر چکا ہے، اور پاک روح اس کے دل میں سکونت کرتا ہے جو حقیقی اطمینان کا سر چشمہ ہے۔ پھر وہ شخص موت سے کبھی خائف نہیں ہوتا، موت اس کے لیے نقصان نہیں نفع بن جاتی ہے، اور وہ پلوس کی طرح شہادت کے پرچم تلے بیٹھ کر بھی باآواز بلند نعرہ لگاتا ہے، مرنا میرے لیے
نفع ہے اور جینا میرے لیے مسیح ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ کوچ کر کے اپنے خداوند کے پاس چلا جاؤں، کیونکہ میرے واسطے موت ایک دروازے کا کام دے گی جس میں سے گزر کر میں اپنے مالک حقیقی کو ملوں گا، کیونکہ میرا نام کتاب حیات میں لکھا جا چکا ہے اور میرا خداوند اپنے دہنے ہاتھ مجھے سرفراز اور سربلند کرے گا۔ وہ خدا کی بادشاہی میں پہنچ جاتا ہے اور ایک نئے باب کا آغاز کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ابتدائی کلیسیا کے اندر اسی ایمان کا خزانہ پایا جاتا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے انہیں راست باز ٹھہرا دیا ہے، ان کے نام کتاب حیات میں لکھے جا چکے ہیں۔ اس لیے اظہار ثانیوں کے پہاڑ جب ان پر ٹوٹ پڑے، جب وہ اظہار ثانیوں کے طوفانوں کی زد میں آ گئے، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، ان کے مال لوٹے گئے اور وہ زمین دوز قبرستانوں میں رہنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ پھر بھی جب ان کو گرفتار کیا جاتا اور جیلوں میں ڈالا جاتا اور بھوکے درندوں کے آگے ڈالا جاتا، کبھی ان کے چہروں پر اداسی یا غم کے آثار دیکھے نہ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ خدائے قدوس کے خون سے، یسوع المسیح کے خون سے دھل چکے ہیں اور ان کے نام کتاب حیات میں لکھے جا چکے ہیں۔ طوفانوں کے مقابلے کرنے کی ہمت اور طاقت، موت ان کے لیے سنہرا تاج تھا جسے وہ خوشی کی صداؤں میں پہنتے اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ وہ مرنے کے بعد جب تخت عدالت کے سامنے حاضر ہوں گے، ان کا خداوند انہیں سرفرازی اور شادمانی کے ساتھ نوازے گا اور ان کی آنکھوں کے آنسو پوچھے جائیں گے، ان کے غم مٹ جائیں گے، ان کے رنج و الم کافور ہو جائیں گے اور وہ خدائے بزرگوں برتر کے حضور اپنے خداوند کے خیمے میں سدا سکونت کریں گے۔ ایک مسیحی عالم ان کی زندگیوں کے بارے میں اس طرح سے لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ ابتدائی مسیحی خوشی مناتے ہوئے اپنی موت کی طرف بڑھتے، گویا وہ شادی کی ضیافت میں جا رہے ہوں۔ انہوں نے اپنے آپ کو آگ کے ان شعلوں میں غسل دیا جو ان کے لیے بھڑکائے جاتے اور وہ خوشی سے چلاتے تھے۔ ان کی مردانگی کا ایک چشمدید گواہ، ایک مورخ یوں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب فتح کی صبح کا سورج طلوع ہوا تو مسیحی اپنے قید خانے سے جلوس کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے اکھاڑے میں پہنچے۔ ان کے چہرے خوف کی بجائے شادمانی اور خوشی سے متحرک تھے، گویا کہ وہ آسمان کی طرف شاہانہ انداز میں جا رہے ہوں۔ ایک رومی مورخ بنام ٹائٹس ابتدائی مسیحی شہیدوں کے بارے میں لکھتے ہوئے یوں بیان دیتا ہے، کہتا ہے کہ ان کی موت میں ہر قسم کا ٹھٹھا اور ہنسی شامل تھی۔ جانوروں کی کھالوں میں ڈانپے اور کتوں سے پھاڑے گئے اور ہلاک ہو گئے، یا سلیبوں سے جڑ دیے گئے، یا آگ کے شعلوں میں پھینک دیے گئے اور جل مرے، یا جب شام کے وقت دن کی روشنی جاتی رہی تو ان کو جلا کر رات کو روشنی کا کام لیا گیا۔ پھر نیرو کیسر نے اپنے باغات روشن کرنے کے لیے مشلوں کی طرح مسیحیوں کو جلایا، پر ان کے چہرے اداس اور غمزدہ نہ تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے نام کتاب حیات میں لکھے جا چکے ہیں اور وہ صادق بن چکے ہیں۔ اپنی زندگی کی میں ایک رات بھول نہیں سکتا۔ میں نے اپنی
موت کو ایک قدم کے فاصلے پر دیکھا، لیکن میرے دل کے اندر 1988 کی یہ بات ہے، اس بات کا اطمینان اور تسلی تھی کہ میرے گناہ، میری بدیاں، میرے جرم برے کے خون میں چھپ چکے ہیں، اور میرے خدا نے مجھے نجات کی شادمانی سے نوازا ہے۔ اگر میں مر بھی جاؤں، میرا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے، اور میرا خداوند مجھے اپنے دہنے ہاتھ سرفراز کرے گا۔ آج یہ سوال آپ میں سے ایک ایک سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں، کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے گناہ برے کے خون میں دھو لیے ہیں؟ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ خداوند نے آپ کو راست باز ٹھہرا دیا ہے؟ کیا روح اقدس نے آپ کے دل کے اندر یہ تسلی اور اطمینان ڈال دیا ہے کہ اگر آج رات ہی آپ جہان پانی سے کوچ کر جائیں تو خداوند اپنے باپ کے دہنے ہاتھ سے کھڑا ہو کر آپ کو اپنے ہاتھوں میں قبول کرے گا۔ چند سال ہوئے جب ایک معروف دولت مند نے اپنے انتقال سے قبل ایک وصیت نامہ لکھا۔ اس نے وصیت 10,000 الفاظ پر 37 ہیتھوں پر لکھی، اور اس کی وصیت کا اہم ترین حصہ یہ تھا جسے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے لکھا، میں پورے اعتماد کے ساتھ اپنی روح اپنے نجات دہندہ کے سپرد کر رہا ہوں، جس نے مجھے مخلصی بخشی اور اپنے بیش قیمت خون سے مجھے دھویا۔ وہی میرے آسمانی باپ کے تخت کے سامنے مجھے بے عیب کر کے پیش کرے گا۔ میں اپنے بچوں سے التماس کرتا ہوں کہ میری اس وصیت پر عمل کرنا، خواہ اپنی جان کی بازی لگانا کیوں نہ پڑے۔ اس تعلیم کی حفاظت کرنا اور اس کا دعویٰ کرنا جو یہ سکھاتی ہے کہ صرف یسوع مسیح کا خون جو ایک ہی دفعہ پیش کیا گیا گناہ کا مکمل کفارہ ہے۔ یہ شخص جانتا تھا کہ کتاب حیات میں نام لکھوانے کے لیے اس کی بے حساب دولت اس طرح ہے جیسے کہ کسی بکاری کی غربت۔ اس لحاظ سے وہ اس طرح محتاج تھا جس طرح کہ کلوری پر مرتا ہوا ڈاکو خدا کے رحم اور مسیح کے بہائے ہوئے خون کا محتاج تھا۔ اور یہی حیثیت ہم میں سے ہر ایک کی ہے، خاص زندگی میں ہمارا مقام کیسا ہی کیوں نہ ہو، ہم خداوند کے رحم و کرم کے محتاج ہیں، اور اس ڈاکو کی طرح بے بس اور لاچار ہیں جو خداوند یسوع مسیح پر اپنی نگاہیں جما کر مرنے سے قبل کہتا ہے، آئے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع مسیح نے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے کفارہ بخش خون پر ایمان لا کر ڈاکو نے جان لیا کہ اس کا نام کتاب حیات میں لکھا جا چکا ہے۔ آج میرا اور آپ کا نام بھی کتاب حیات میں لکھا جا سکتا ہے اگر ہم ڈاکو کی طرح احساس گناہ، ترک گناہ اور اقرار گناہ کر کے اس کی بادشاہی میں اپنے آپ کو داخل کرنے کے لیے تیار کر لے۔ چوتھے نقطے کی طرف آتے ہیں، اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ کتاب حیات میں کن کا نام نہیں لکھا جاتا۔
کن کا نام نہیں لکھا جاتا؟ بڑی اہم چیز ہے، بڑا اہم نقطہ ہے، بڑے غور کے ساتھ اسے سنیے۔ اس میں بھی 5 نکات چھوٹے چھوٹے آپ کو لکھنے کے لیے ملیں گے، یاد کرنے کے لیے ملیں گے، سوچنے کے لیے ملیں گے۔ نمبر 1، اس لیے جو شخص ہمیشہ اپنی جسمانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور جس کی عقل کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، اس کا نام کبھی کتاب حیات میں لکھا نہیں جاتا۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، پولس رسول جو انجیل کا خادم تھا کہتا ہے اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت پر ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ دوسری بات، کن کے نام کتاب حیات میں لکھے نہیں جاتے؟ دوسری بات، نجات کی دعوت کو رد کرنے والے، المسیح کی کفارہ بخش موت کی قدر نہ جاننے والوں کے لیے کتاب حیات بند ہے اور ان کے نام کبھی کتاب حیات میں لکھے نہیں جاتے۔ پولس رسول 1 کرنتھیوں 1 باب کی 18ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، پر ہم نجات پانے والوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے اور خدا کی قدرت ہے۔ تیسری بات، کن کے نام کتاب حیات میں لکھے نہیں جاتے؟ وہ جو حق کا کلام سن کر اور حق کی پہچان کے بعد بھی جان بوجھ کر گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، جو بدی کو پانی کی طرح پیتے رہتے ہیں اور عادی ہو چکے ہیں، ہزاروں بار توبہ کا پیغام سن کر توبہ کرنے کے باوجود بھی گناہ کی فطرت ان کے اندر رچی اور بسی ہوئی ہے۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے 10ویں باب کی 26ویں اور 27ویں آیت میں، حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی، ہاں عدالت کا ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ چوتھی بات، کن کے نام کتاب حیات میں لکھے نہیں جاتے؟ وہ جو وقت کو غنیمت نہیں سمجھتے اور توبہ کا حتمی فیصلہ کر نہیں پاتے۔ عبرانیوں کا خط 2 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ آج نجات کا دن ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اگر بدکار ڈاکو اس وقت کو غنیمت نہ جانتا، آخری لمحات میں بھی توبہ نہ کرتا، تو یہ الفاظ سننا اسے نصیب نہ ہوتے کہ تو آج ہی میرے ساتھ جنت الفردوس میں ہوگا۔ ان کے نام کبھی کتاب حیات میں لکھے نہیں جاتے جو وقت کو غنیمت نہیں جانتے اور توبہ کا حتمی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کرتے۔ 5ویں اور آخری بات، جو خدا کے منصوبے اور ارادے کو اپنی نسبت باطل کر دیتے ہیں۔ آج خدا اگر آپ کو اپنے گھر میں لے کر آیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ اگر آج خدا نے مجھے یہاں پر کھڑا کیا ہے کتاب حیات کی تشریح کرنے کے لیے
تو خدا کا ایک مقصد ہے، خدا کا ایک منصوبہ ہے، منصوبہ نجات ہے آپ کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھلا ہے آپ کے لیے، کتاب حیات میں نام لکھوانے کے لیے موقع ہے آپ کے لیے، لیکن آپ کے ہاتھ میں ہے، اسے قبول کر لیں یا اسے رد کر دیں۔ مقدس لوکا اپنے 7ویں باب کی 30ویں آیت میں ایک ذکر کرتا ہے، جب یوحنا بپتسمہ دے رہا تھا، توبہ کی منادی کر رہا تھا، قسمیاں محصول لینے والے رشوت خور سپاہی آئے، انہوں نے اپنے گناہوں سے اقرار کیا، توبہ کی، اور دریائے یردن میں خدا کے منصوبے کا احترام کرتے ہوئے اتر کر بپتسمہ لیا اور نئی زندگی کو اپنا لیا۔ لیکن لکھا ہے فریسیوں نے اور شرع کے عالموں نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادے کو اپنی طرف سے باطل کر کے رکھ دیا، باطل کر کے رکھ دیا، جھوٹ ٹھہرا دیا۔ حیات ابدی کو رد کر کے ذلت ابدی اور ابدی موت کے شکار ہو گئے۔ آج آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ زندگی کو چنیں یا موت کو چنیں۔ اس قیمتی وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ بڑا 5واں آخری نقطہ چھوٹا سا ہے، جسے بیان کرنے کے بعد ہم چند لمحات کی خاموشی میں اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں گے۔ 5واں آخری نقطہ ہے کہ کتاب حیات میں نام نہ لکھوانے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ خدا نے مجھے، خدا نے آپ کو آزاد مرضی دی ہے۔ خدا چاہے تو زبردستی بھی توبہ کروا سکتا ہے، خدا ایسے حالات پیدا کر دے کہ بندہ چلنے پھرنے کے قابل ہی نہ رہے، پھر وہ توبہ کرے۔ خدا سے کام کر سکتا ہے، لیکن وہ آزاد مرضی دیتا ہے کہ خوشی کے ساتھ میری طرف لوٹو اور توبہ کرو۔ لیکن اگر ہم ان تمام مواد کو رد کر دیں تو پھر انجام کیا ہوگا؟ مکاشفہ 20ویں باب کی 15ویں آیت کا مطالعہ کریں، غور سے سنیں۔ لکھا ہے اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا۔ میں نے جب موت کے بعد گناہگاروں کی عاقبت کا ذکر کیا تھا تو میں نے آگ اور گندک کی تشریح کرنے کی کوشش کی تھی اور بتایا تھا کہ جب سدوم اور عمورہ پر خدا کا غضب اور قہر نازل ہوا، آگ اور گندک آسمان سے چھترائی گئی، تو انسان چھوٹی چھوٹی خاک کی ڈھیریوں میں تبدیل ہو گئے۔ اور اس تاریخ کو خدا نے پھر دہرایا دوسری جنگ عظیم میں 7 اگست 1945، 9 اگست 1945 9:15 پر، جب خدا نے ناگا ساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم کا نظارہ دکھایا اور انسان چھوٹی چھوٹی خاک کی ڈھیریوں میں تبدیل ہو گئے۔ آگ اور گندک کا اثر
آج تک بھی سدوم عمورہ کے کھنڈرات بتاتے ہیں، ہیروشیما اور ناگاساکی میں اثرات آج تک بھی موجود ہیں، جو انسانوں کو اپنی طرف راغب کر کے کہتے ہیں کہ اس آگ اور گندک کی جھیل میں کھڑا ہونے کا، اس میں بیٹھنے کا کسے مقدور حاصل ہوگا، جس کی بدبو، جس کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا، جو آگ نہ بجھے گی اور کیڑا کبھی نہ مرے گا، جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہ ملے، لکھا ہے کہ وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ڈالے گئے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج خداوند کے اس مقدس کلام کی روشنی میں کتاب حیات کے بارے میں سب کچھ جان لینے کے بعد فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم زندگی کو چنیں یا موت کو چنیں۔ کتاب حیات میں نام نہ لکھوائیں یا لکھوائیں، پورا طریقہ کار خدا کے فضل کا بہتا ہوا دریا آپ کو دکھا دیا۔ آپ اس میں سے آج استفادہ کریں اور اپنے گناہوں کو برے کے خون میں دھو کر اس حیات ابدی کو پالیں اور کتاب حیات میں اپنے نام مندرج کروا دیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور یاد رکھ لیں کہ اگر ہم نے اس موقع کو غنیمت نہ جانا، ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے نہ گئے، تو ہم آتش جہنم اور اس دوزخ کا ایندھن بنیں گے جو آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل کی صورت میں دکھائی گئی ہے۔ خدا کے حضور چند لمحات خاموشی میں گزارے اور اپنی زندگیوں کو خدا ان کے قدموں میں رکھ دیں۔ اے خداوند اپنے کلام پر اپنی برکت نازل فرما اور آج ایک اہم فیصلہ اپنے گھر سے لے کر جانے کا فضل دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔